لوگ بھی ہیں، کتابیں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں، وہ معصوم نہیں ہوتے۔ دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی حدیث میں آ گیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ کتنے؟ 3 جھوٹ بولے تھے۔ ایک، جب آپ نے بتوں کو توڑا تو کافروں نے پوچھا من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے بتوں کو تباہ کس نے کیا؟ تو فرمایا تھا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ اس بڑے کا کام لگتا ہے، پوچھ لو اس سے اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ تو کہا کہ یہ پہلا جھوٹ ہے، حضرت سارہ کو اپنی دینی بہن قرار دیا، یہ دوسرا جھوٹ ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو اسی طرح ایک اور تیسرا بھی، ہاں، قوم والوں نے کہا چلیں میلے پر، تو آپ نے کہہ دیا کہ انی سقیم، میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں۔ اب بتاؤ، قرآن تو کہتا ہے کہ جھوٹے پر بولو لعنت، تو جس چیز سے بندہ لعنتی بنتا ہو وہ چیز نبی کی شایان شان ہو سکتی ہے؟ بولیں، نبی تو بڑی شان والے ہوتے ہیں نا، تو کوئی بھی نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو سچا ہوتا ہے اور اپنی سچائی پر دنیا ساری کو چیلنج کر دیتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اب بچوں اس روایت کو ہم قرآن کی روشنی میں چیک کرتے ہیں تو 16واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتاب یعنی قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد فرمائیں، انہو کانا صدیقا نبیّا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ کیا تھے؟ قرآن تو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ سچے نبی ہیں۔ اور کسی روایت میں آ جائے، خواہ و بخاری میں لکھی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولے تھے، اب بتاؤ اس روایت کو مانیں گے یا رب کے قرآن کو مانیں گے؟ قرآن کو مانیں گے نا، اس لیے کہ روایت کرنے والے راوی سے غلطی ہو سکتی ہے، کتاب لکھنے والے سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن رب کے قرآن کے اندر غلطی ہو سکتی بولیے نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہم نے ہر بات کو قرآن کی روشنی میں چیک کرنا ہے۔ اسی طرح بچوں ایک اور روایت پڑھ دی جاتی ہے، وہ بھی ضعیف ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے۔ وہ کیا؟ لوگ جب تقریر کرتے ہیں نا کہ نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں، جب یا پھر کتاب لکھتے ہیں تو اس وقت یہ روایت لکھ دیتے ہیں۔ تو براہین قاطعہ کے اندر خلیل احمد امبیٹوی نے لکھا، کہتے ہیں جی شاہ عبدالحق محدث دہلوی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ جو ہے نا یہ روایت بیان کر دی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں بچوں، اگر صرف روایتوں پر اعتبار کریں، تاریخ پر اعتبار کریں تو کباڑا ہو جاتا ہے۔ 100% آنکھیں بند کر کے جس پر اعتبار کرنا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ نمبر 1 اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے دیوار کے پیچھے کا علم۔ اس براہین قاطعہ کتاب کو لکھے ہوئے تقریباً کوئی 150-200 سال ہو چکے ہیں۔
اس وقت سے لے کر اب تک ہمارے سنی علماء مطالبہ کر رہے ہیں. آج میں پھر مطالبہ کر دیتا ہوں کہ اس کتاب کے جتنے بھی وارث نام لیوا دنیا میں زندہ ہے نا، ہمیں بتا دیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے کس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم ہے. اول یہ حوالہ جھوٹا، بالکل جھوٹ ہے. دوسرا، اب ہم قرآن پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ نبی کو دیواروں کے پیچھے کا علم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب آپ نے بچوں کو قصہ پڑھا ہوگا، قرآن کریم میں ایک بہت ہی پیارا